بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ تلاش کے اس سفر میں ہم اپنی گزشتہ قسط میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اور مفسرین کی دونوں آراء ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور دوسری آراء پہ ہم نے کچھ غور و فکر کے ساتھ کچھ دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ قسط نہیں دیکھی تو برائے مہربانی پہلے وہ قسط لازمی دیکھ لیں، کیونکہ یہ قسط پچھلی قسط کا ہی تسلسل ہے، اور اگر آپ نے وہ قسط دیکھے بنا ہی یہ قسط دیکھی تو عین ممکن ہے کہ آپ کو پوری بات صحیح سے سمجھ نہ آئے، لہٰذا پہلے وہ قسط لازمی دیکھ لیں۔ چلیے ناظرین، ہم آج کی قسط کی طرف چلتے ہیں، اور گزشتہ قسط کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے جب ہم مزید قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ ناظرین، یہ قرآن بہت ہی گہری کتاب ہے، اس کے ہر لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ ہم جتنا بھی اس کے بارے میں سوچیں ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھ پاتے۔ ناظرین، اب اگر ہم اس آیت کے پہلے حصے کی جانب دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے جس وقت وہ آسمان بھی نہیں تھا، بلکہ آسمان بننے سے پہلے وہ صرف ایک دھوئے کی شکل میں تھا۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 پیش کی تھی، جس کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان و زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا اب پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ناظرین، اس آیت کی تفسیر تو ہم نے آپ کو گزشتہ قسط میں دی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ اس کی حقیقت کا صحیح اور مکمل علم تو یہ پوری کائنات بنانے والے اللہ کو ہے، اور ساتھ ہی ہم نے اپنے محدود علم کے مطابق یہ خیال بھی پیش کیا تھا کہ شاید جب اللہ نے آسمان اور زمین کو الگ کیا تھا تو شاید اس وقت کوئی دھماکہ سا ہوا ہو، اور اس صورت میں شاید جو دھواں سا ہوا ہو جس سے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان تخلیق کیا ہو۔ اور جب ہم اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سے یعنی آسمان سے اور زمین سے کہا چلے آؤ، یعنی اگر غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو الگ کیا ہو تو دونوں کو الگ الگ کرنے کے بعد یعنی زمین اور آسمان دونوں سے کہا کہ چلے آؤ۔ اور پھر ناظرین، جب اس آیت کو اور غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلے آؤ خوشی سے یا زبردستی۔ ناظرین، ان الفاظ پر بھی اگر غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان چند الفاظ میں بھی اتنے زیادہ راز پوشیدہ ہیں کہ وہ تمام راز جاننا تو ہمارے بس میں نہیں، اور نہ ہی ہماری عقل اس کو پوری طرح سمجھ سکتی ہے، لیکن تھوڑا بہت ہی اگر ہم سمجھیں کہ چلے آؤ خوشی سے یا زبردستی، یعنی اگر اللہ نے کوئی فیصلہ کر لیا تو پھر تو وہ تو ہو کے ہی رہے گا، اور جس کے بارے میں کر لیا اسے بھی وہ فیصلہ ماننا ہی پڑے گا۔
اب چاہے وہ خوشی سے مانے یا زبردستی، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو پھر تو وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اور اسی طرح ہم اگر مزید غور کریں تو یہ زمین جو کہ اتنی بڑی ہے اور آسمان جس کی نہ ہمیں حدود کا علم ہے اور نہ ہی اس تک آج کی اتنی جدید ٹیکنالوجی والے دور میں بھی کسی کی رسائی ممکن ہوئی ہے، یعنی آج تک کسی نے بھی آسمان تک پہنچنے کی کامیابی حاصل نہیں کری ہے، کیونکہ انسان کے دائرۂ اختیار بہت محدود ہیں۔ مگر اس جدید دور میں انسان اپنی وہ حدود اور اپنے دائرۂ اختیار شاید بھول چکا ہے۔ بہرحال ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی زمین اور اس سے بھی بڑا آسمان سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ چلے آؤ خوشی سے یا زبردستی، تو پھر ناظرین ذرا یہ بھی تو غور کریں، جو یہ کہہ رہا ہے، جو بلا رہا ہے، وہ خود کتنا بڑا، وہ خود کتنا طاقتور، وہ خود کتنا زور آور، وہ خود کتنا اختیار والا ہوگا۔ ناظرین ذرا غور تو کریں، ذرا تصور تو کریں یہ بات کہ چلے آؤ خوشی سے یا زبردستی، تو وہی کہہ سکتا ہے جس کا مکمل اختیار ہو۔ یہ حکم تو وہی دے سکتا ہے جس کی حکومت بھی مکمل ہو، جس کا زور بھی چلتا ہو۔ یہ بات بس وہی کہہ سکتا ہے۔ اور ناظرین جب ہم اس آیت کے آخری حصے کی جانب دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں، تو وہ آسمان اور زمین بھی اپنا اتنا بڑا حجم ہونے کے باوجود، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیتوں کو جاننے کے باوجود، یعنی آسمان کا تو آپ چھوڑیے کیونکہ آسمان کا تو ہمیں صحیح سے علم ہی نہیں، پر زمین کا تو ہمیں تھوڑا بہت علم ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین کتنی طاقتور ہے کہ ذرا سا اگر ہل جائے تو ایسا زلزلہ پیدا ہوتا ہے جو اس زمین کے اوپر موجود تمام چیزوں کو اپنے اندر دفن کر لیتی ہے۔ یعنی اتنی طاقتور زمین اور پھر آسمان بھی اپنی طاقتوں کو جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم خوشی سے نہیں بھی گئے تب بھی اللہ تعالیٰ اتنے اختیار والے ہیں کہ وہ اپنے سامنے ان دونوں کو پیش کرنے پر پورے قادر ہیں، کہ بلانے والا اللہ کتنا طاقتور اور کتنا زور والا ہے، اور اس کے حکم خوشی خوشی ماننے میں ہی عافیت اور بھلائی ہے۔ ناظرین ذرا غور کریں تو کہ وہ آسمان اور زمین تو اپنا وجود اور حیثیت جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے فوراً حاضر ہو گئے، مگر ہم انسان جو کہ اس زمین اور آسمان کے آگے انتہائی کمزور، یعنی ہماری طاقت ان دونوں کے آگے کچھ بھی نہیں، پھر بھی ہم انسان نہ جانے کس دھوکے میں پڑے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے اس کے حکم کے باوجود حاضر نہیں ہوتے۔ ناظرین یہ بہت ہی غور کرنے والا سوال ہے کہ تقریباً ہر انسان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور انسان کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آج اگر وہ انسان جو اللہ کے حکم کے باوجود بھی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، ایک وقت آنے والا ہے جس میں اس کو بھی لازمی زبردستی پیش ہونا ہی پڑے گا۔ ناظرین ویسے تو اس پورے قرآن کا ہر لفظ ہماری عقلوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے اور اس کے علم و حکمت کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، پر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے اس قرآن میں لفظوں کا استعمال بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، اور ان لفظوں کو جوڑ کر جو آیات ترتیب دی ہیں اس کے مطلب اور حکمت کی سمجھ ہمارے محدود علم اور ناقص عقل میں بہت تھوڑی ہی آتی ہے۔
اور اس پر انتہائی غور کرنے کے باوجود بھی ہم پوری طرح ان آیات کی اصل حکمت تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور اسی طرح جب ہم اس خوبصورت آیت کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اس آیت کے اس حصے پر میری سوچ اور عقل رک سی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلے آؤ خوشی سے یا زبردستی۔ ناظرین، آج کی اس قسط کا اختتام اسی دعا پر کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ذہنوں کو اور ہماری عقلوں کو کھول دیں اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دیں اور اس قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔